الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کا شکر و احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عظیم سعادت خلاصۃ التراویح کی نصیب فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کے متعلق جو تراویح کے اندر سیکھا سنا ہے اس کو خلاصے کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران یہ مدنیہ ہے، اس میں 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ آیت قرآنی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک محکم ہے، محکم یہ ہوتی ہے کہ وہ آیات کی جن کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہو اور ان میں تمام شرعی جو احکام ہیں وہ بیان ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے آیت متشابہ۔ ان آیات پر ہر مومن کا ایمان لانا قطعی طور پر ضروری ہے اور فرض ہے۔ جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہیں ان کی مراد ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑتے ہیں، اور ان میں بحث بھی اور ان میں تمہیز بھی کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں، اور ہمیں بحث اور تمہیز نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 14 میں بتایا کہ انسان کی آزمائش کے لیے دنیا کی نعمتوں کو پرکشش بنا دیا گیا، لیکن یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان اور عمدہ ٹھکانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ ان سے بلکہ بدرجہ اولا، بدرجہ بہتر اور پائیدار نعمتیں اللہ کے پاس ہیں جو جنت میں عطا ہوں گی۔ اگلی آیت میں خالص اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی کہ وہ صابر بھی ہیں، وہ صادق بھی ہیں، وہ اطاعت شعار بھی ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بھی ہیں، اور ہر وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اہل کتاب کے انحراف کا جو سبب ہے ان کی یہ خوش فہمی کہ ہم محض چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو کہا کہ یہ ان کی یہ خوش فہمی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام سے انحراف کیا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ ملک اور اقتدار کا مالک کے حقیقی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے انعام کے طور پر یا امتحان کے طور پر، انعام کے طور پر یا امتحان کے طور پر اقتدار سے نوازتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار سلب کر لیتا ہے، اور عزت بھی، دولت بھی، ثروت بھی اسی کے ہاں سے ملتی ہے، ذلت بھی اسی کے ہاں سے ملتی ہے۔ تو نظام کائنات اور حیات و موت کا مالک وہی رب ذوالجلال ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس پیروی کا مقصد کیا، اس پیروی کا رزلٹ کیا ملے گا؟ اس پیروی کا رزلٹ یہ ملے گا کہ تمہیں اللہ خود محبوب بنا لے گا، اب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رب ذوالجلال نے جب تمہیں محبوب بنا لیا تو پھر تمہارا ہاتھ اٹھتے ہی رب کائنات تمہاری التجا کو قبول فرما لے گا، التجا کو پورا کر دے گا۔ پھر آگے آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ صرف اور صرف اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول کے بغیر اللہ کا قرب کسی کو مل نہیں سکتا۔ کوئی اگر یہ تصور کرتا ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر اتباع رسول کے اللہ تک پہنچ جاؤں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اتباع رسول ہی ہے جو اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ آیت نمبر 35 سے حضرت مریم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، جو میرے حمل ہے، اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، نظر مانی انہوں نے، تو تمہاری
جو نظر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور بے شک وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت مریم کی ولادت فرمائی، یعنی حضرت مریم کی ولادت ہوئی، اور اب جب ولادت ہوئی تو قرہ ڈالا گیا کہ ان کی جو کفالت ہے وہ کون کرے گا۔ تو آپ کے خالو ہیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے نام کا قرہ نکلا۔ بڑے بڑے جتنے بھی وہاں تھے ان سب کا یہی تھا کہ ہم ان کی کفالت کریں گے۔ قرہ ڈالا گیا تو قرے میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکلا کہ انہوں نے پرورش کرنی ہے، تو پھر انہوں نے پرورش کی۔ پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت مریم کے پاس آتے نا تو وہاں بے موسمہ پھل دیکھتے، یعنی ایسے پھل کہ جن کا موسم ہی نہیں ہے وہ پھل دیکھتے۔ تو حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جس نے یہ مجھے عطا فرمائے ہیں۔ تو جب بے موسم پھل دیکھے تو اب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی کہ میرے مولا تو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، تو ایسی عمر کے جس میں کسی کو اولاد نہیں ہوتی، میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو میری اس تمنا کو پورا فرمائے گا اور مجھے ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی۔ انہوں نے یوں دعا کی ہے، میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے آ کر انہیں بشارت دی کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، اور یحییٰ وہ کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور سرداروں اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے، اور وہ نبی بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور ان کے یہ اوصاف بیان فرمائے کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے، گہوارہ اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، انہیں کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی اذن الہی سے وہ مٹی سے پرندے بنا کر اس میں جان ڈالنا، اور مادرزاد اندھو کو آنکھیں دینا، برس کے مریضوں کو شفا دینا، مردے پر اپنا ہاتھ ٹچ کریں گے، ہاتھ لمس کریں گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا گھروں میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے چل کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور جس طرح اللہ نے امر کن سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امر کن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ پھر آگے نجران کے نصارہ نے قطعی دلائل آنے کے باوجود دعوت حق کی قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو انہیں مباہلے کی دعوت دی، مگر انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول نہ کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو جو مشترکات ہیں یعنی عبادات، ان کو اللہ کے لیے خالص کرنے، شرک نہ کرنے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنانے پر متفق ہونے کی جو دعوت تھی وہ دی، لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ آیت نمبر 77 یعنی 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، وہ نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاکیزہ کرے گا۔ آیت نمبر 84 یعنی 84 میں عالم ارواح کی اس میثاق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی نصرت یعنی ان کے ساتھ جو وہ فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔
پھر قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. فرمایا کہ ان سے نصرت کا پکا عہد لیا، اپنی ذات کو اس پر گواہ بنایا، اسی سبب انبیاء کرام آپ کی آمد کی بشارت دیتے رہے، یعنی آپ کا جشن ولادت مناتے رہے، آپ کی ولادت کا چرچا کرتے رہے یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے. پھر اسی مثال سے معلوم ہوا کہ ختم الرسل نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور آپ کی نصرت اور حمایت کا ہر نبی پابند تھا. ہر نبی آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے، آپ کی نصرت کرنے کا پابند تھا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا. اور پھر اس کا عملی مظاہرہ شب معراج کی رات اس وقت ہوا کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. آپ کو امام الانبیاء ہونے کا عملی اظہار اس وقت کیا کہ مسلح امامت پر آپ کو کھڑا کیا جبریل نے، اقامت جبریل نے پڑھی تو نماز پڑھائی گئی. تمام انبیاء صف بستہ پیچھے کھڑے ہیں. اس پارے کے آخری آیت میں یہ بیان فرمایا کہ دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے جو آدم علیہ السلام سے ختم المرسلین تک چلا آ رہا ہے، اور ہر نبی نے دین اسلام ہی کی دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو بھی تکوینی نظام قائم ہے، سب خوشی یا ناخوشی اس نظام کی اطاعت کے پابند ہیں. اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آئے ہیں، اور اسلام کے سوا کسی اور دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. بس اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین میں پناہ تلاش کرتا ہے تو وہ خاسرین میں سے ہوگا. وہ خاسرین میں سے، وہ خسران یعنی خسارہ والے میں سے ہوگا. وہ ایسا ہے کہ جیسے نہ اسے دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. آیت نمبر 86 سے 88 ان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کو سزا، ان کے پر عذاب اور عذاب میں تخفیف نہ ہونے اور کسی طرح کی کوئی مہلت نہ دیے جانے کا بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں. اور بعد کی آیت میں جہاں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان، وہیں کفر پر ڈٹے رہنے والے اور حالت کفر میں مرنے والے اور گمراہی کے ساتھ ان کی توبہ کے قبول نہ کیے جانے کو بیان فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ برابر بھی سونا فدیے میں دے دیں تو ان کا یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا. یعنی سونا پہاڑوں برابر بھی دے دیں تو ان کا یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا. قبول صرف اور صرف اسلام، قبول صرف اور صرف دین ہی ہوگا، قبول صرف اور صرف ایمان ہی ہوگا. فرمایا اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہوا. اس کی پہلی آیت میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء، اس میں بیان فرمایا کہ ہر نیکی کا، بلکہ نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ بھی نوش فرماتے. اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی میں تو حرام چلا آ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی یعنی اپنی پیدائشی حالت پر تھے تو آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا تو نہیں سیکھا تھا، مگر آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے کر آؤ، اس میں حکم دکھا دو کہ اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ حرام ہے، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افطرا ہے. کیوں کہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ کا حق ہے یا اس کے اختیار سے اس کے رسول کا حق ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا
اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا تھا، تو یہ پابندی عائد کر رکھی تھی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا دی تھی۔ آپ شہد کو استعمال نہیں کرتے تھے کہ مسلمان تنگ دست ہیں اور عمر شہد کھائے، خلیفۃ المسلمین ہو اور وہ شہد استعمال کرے، تو آپ نے شہد کا استعمال کرنا وہ ترک کر دیا تھا۔ آیت نمبر 95 سے 97 تک صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا، اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم اور یہ جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک اتحاد امت اور پھر فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا، اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر اسلام اور پیغمبر اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آیت نمبر 110 میں بتایا کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت میں دعوت حق کے لیے پیدا فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس میں بیان کیا گیا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ آیت نمبر 112 میں بتایا کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، اس کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ وہ ایسا تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت بھی کرتا رہا، عبادت بھی کرتا رہا، خیر کے کاموں میں حصہ بھی لیتا رہا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کا شعار تھا۔ اس آیت میں یہ تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا راز مت بتائیں اور ان کو رازدان بھی مت بنائیں۔ وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں کو مصیبت میں مبتلا ہونا ان کے لیے خواہش ہے ان کی، وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے آیا ہوتی ہے۔ جو بغض اور عناد وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نا، وہ اس کے سوا ان کا شعار منافقت ہے۔ پھر غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھائی اور انہیں بتایا، انہیں حوصلہ دیا کہ تمہیں اللہ بچانے والا ہے، تم ساز و سامان پر یقین مت رکھو، تم سبب پر یقین مت رکھو، تم مسبب الاسباب پر یقین رکھو۔ آج بھی جتنے بھی اہل حق گروہ ہیں، اہل حق کا جو گروہ ہے وہ بھلے تعداد میں کم ہو، بھلے ساز و سامان میں کم ہو، لیکن اسے فتح اور نصرت ملتی ہے، وہ اللہ کی تائید سے، رسول اللہ کی تائید سے، ان کی نصرت سے ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی اہل حق ہیں، انہیں اگر بظاہر کوئی بد مذہب، بد دین اگر انہیں پریشرائز کر ان کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے رب کائنات اور اس کا رسول کافی ہے، تو انہیں سامان پر، ساز پر، سبب پر نظر نہیں رکھنی، بلکہ مسبب الاسباب رب ذوالجلال پر نظر رکھنی ہے۔ آیت نمبر 123 سے لے کر 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات مسلمانوں کی ظاہری اعتبار جو ان کے کمزور تھے، مسلمانوں کے، ان کے ظاہری اعتبار کو دیکھتے ہوئے 3000 کے فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. تو اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا کہ حرام طریقے سے مال کو دگنا چگنا نہ کرو. یہ دگنا چگنا کرنا یہاں تو ہو جائے گا، لیکن یہ تمہارے لیے ذلت ہے، تمہارے لیے رسوائی ہے، تمہارے لیے یہ ایسا ہے کہ یہاں تو اکٹھا کر لو گے کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلت میں ڈالے گا اور آخرت میں تو ہے ہی ذلت. تو اس لیے یہاں پر بیان فرمایا. آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا کہ اہل جنت کا شعار یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں اور وہ لوگوں کی خطائیں معاف فرماتے ہیں. آیت نمبر 139 سے لے کر 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی اور تسلی دے کر فرمایا کہ ثابت قدم رہو، آخر کار تم ہی سرفراز ہوں گے، تم ہی اللہ کے پاکیزہ بندے ہو اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو مدد فرما رہا ہے اس کے سبب تمہیں رب کائنات سرخرو فرمائے گا. اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اہل حق کے ساتھ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، برے دن ہمیشہ نہیں رہتے. یہ ہمارے لیے بھی درس ہے. اگر کسی پر برا دن آ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، رب کائنات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فرمایا انہیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ برے دن چلے جاتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں. اور فرمایا یہ ابتلاء مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ ابتلائیں ہیں، یہ مسلمانوں کی بلندی کا سبب بنتی ہے، مسلمانوں کے درجات کی بلندی کا سبب، عزت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. جنت ایسے نہیں مل جاتی بس سوئے سوئے جنت مل جائے گی. فرمایا اس کے لیے تمہیں ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا، ان مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا تو تب تمہیں جنت ملے گی. پھر یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. مسلمانوں کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنا ہے، ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. پھر غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی نا کہ اعوذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے. ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو ہی ہیں، اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں. تو اگر قضاء الہی سے وہ ظاہری پردہ فرما جاتے ہیں یا بالفرض ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یہ نصیحت کی گئی ہے مسلمانوں کو. تو پھر جب نصیحت ہوئی تو مسلمان واپس آ گئے. تو غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں یہ بتایا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگی، طرح طرح کے گمان ان کی ذہنوں میں پیدا ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہمت بڑھائی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، ان کی تسلی دینے کے لیے ان پر اونگ کو مسلط کر دیا، اونگ طاری کر دی. نیند کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا تاکہ ہمت بن جائے. ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موت برحق ہے، تم جہاں بھی ہوتے نا تو جہاں تمہیں موت نے آنا ہے وہاں تک تمہیں موت کھینچ کر لے آتی. تو پھر فرمایا کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو جہاں موت مقدر ہے وہ خود بخود تمہارے مقتل گاہ تک لے کر آ جاتی. جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے، بعد میں وہ اپنے آپ یا آپ کے پاس جب لوٹ کر آئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوٹ کر آئے نا، تو آپ نے ان کی کوئی گرفت نہیں فرمائی. تو یہ درس ہے آج کل کے ان لوگوں کے لیے نا کہ جو صحابہ کرام پر طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے بڑے محبت والے تھے تو وہاں سے بھاگے کیوں تھے. ارے عقل کے اندر کچھ ہوش کے ناخن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی گرفت نہ ہی فرمائی تو تم کون ہوتے ہو ان کی گرفت کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ تو فرمایا کہ رب ذوالجلال کے محبوب نے ان کی گرفت نہیں فرمائی.
آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا. قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ جو ہیں عظیم رحمت والے نہ ہوتے، نرم نہ ہوتے، آپ سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لوگ یہ آپ کے قریب نہ آتے، لوگ بھاگ جاتے، آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے. بس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم امور میں ان سے مشورہ بھی کریں. کون مشورہ کر رہا ہے؟ جو خاتم النبیین ہیں. کون مشورہ کر رہا ہے؟ جو اللہ کے محبوب ہیں. وہ اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور یہ رب حکم دے رہا ہے کہ ان سے مشورہ بھی کریں، ان کے عزم لیں، اللہ پر توکل رکھیں. آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ کو اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا اور آپ کے فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا. منافق غزوہ احد کے مجاہدین کو بار بار ذہنی اذیت پہنچاتے ہوئے کہتے کہ اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی تو احد کے میدان میں نہ گئے ہوتے، تو ان نتائج سے بچ جاتے. یعنی وہ ایک قسم کی آہ دلاتے تھے کہ تمہیں اتنا ہی ہے نا تو تم یہ نہ کرتے، تو تم اس مشقت میں نہ پڑتے اور ہماری بات مانتے تو بچ جاتے. تو ان کو کہا کہ ان کے جو منافقین کے بکواس ہیں ان کو چھوڑ دو، تمہارا حامی و ناصر اللہ ہے، اللہ کے محبوب تمہارے ساتھ ہیں. پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. پھر فرمایا بل احياء عند ربهم يرزقون. انہیں مردہ مت تصور کرو بلکہ انہیں تو رزق بھی دیا جاتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے ان کو کس طرح رزق دیا جاتا ہے. پھر آیت نمبر 180 میں ان بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وعید سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو مال تمہیں عطا فرماتا ہے نا، جو اس نے تمہیں مال عطا فرما رکھا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کے حق میں برا ہے. قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کو توک بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. گنجا سانپ ان پر مسلط ہو جائے گا جو ان کی گالوں کو پکڑ کر کھینچ کر یہ کہہ رہا ہوگا ہاں یہ وہی میں مال ہوں جو تو نے جمع کر رکھا تھا. تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے وعید ہے. آیت نمبر 183 یعنی 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے اس مطالبے کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، یعنی جلا کر راکھ کر دے. بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ معجزے پیش کیے تو کیا ان پر وہ ایمان لے آئے تھے؟ کہا کہ ان پر بھی ایمان نہیں لائے، تو یہ ان کی ہٹ درمی ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر آیت نمبر 190 میں 190 میں فرمایا اور اس کے بعد والی آیت میں بتایا کہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظام و ضبط، ایک نظر نہ آنے والی کنٹرول اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اہل ایمان ہر حال میں اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں اور اللہ کی قدرت، اللہ کی جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے. اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما دے. اس کے بعد یہاں سورہ آل عمران کا اختتام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل ہم سورۃ النساء کے متعلق گفتگو کریں گے کہ سورۃ النساء میں کیا کیا رب کائنات کی طرف سے حکم آیا ہے اور پھر اس میں احکام پر عمل کس طرح کیا جائے اور کس طرح کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم اجد الاسلام والمسلمین، اللہم ذلل الکفر والکافرین،
اللهم شتت شملهم، اللهم غرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم. بك نستعين يا مستعان يا رب يا رحمن. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.